اسلامک انفو اسٹوڈیو سے قاری محمد طاہر کا سلام پہنچے۔ سامعین دی وقار، حضرت سیدنا خواجہ بایزید بسطامی علیہ رحمہ کو بھی اگر مقام حاصل ہوا تو والدین کے خدمت کے صلہ میں اللہ پاک نے انہیں صف اولیاء میں اپنی عظیم ہستیوں میں شامل کر لیا۔ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی اگر خیر التابعین کا لقب ملا تو والدہ کی خدمت کے صلہ میں ملا۔ حضرت سیدنا موسیٰ نبینا علیہ السلام کوہ طور پر جب جایا کرتے تو اللہ ان سے ہم کلام اپنی شایان شان کے مطابق ہوتا تھا، لیکن ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کے لیے آ رہے تھے تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ آج ذرا سنبھل کے آنا، تیرے ساتھ والدہ کی دعائیں نہیں ہیں، کیونکہ ان کی والدہ اس جہان سے جا چکی تھیں۔ تو سامعین دی وقار، حضرت امام الانبیاء تاجدار کائنات والی دو جہاں دستگیر بے کساں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کے مجمع میں ارشاد فرمایا، او میرے صحابہ، جو اپنے والدین کے چہرے کو ایک محبت بھری ادب بھری نکاح سے تک لے گا، میرا اللہ اسے ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ اگر ہم ایک دن میں 100 بار ادب بھری محبت بھری نگاہ سے والدین کے چہرے کو تکیں تو پھر کیا ہمیں 100 حج کا ہی ثواب ملے گا؟ تو میرے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ حضور علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں آیا تو میرے نبی نے فرمایا، ہاں، اگر 100 بار بھی ادب اور محبت کی نگاہ سے آپ اپنے والدین کے چہرے کو دیکھو گے تو میرا رب ذوالجلال بڑا ہی کریم ہے، وہ 100 بار آپ کو حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو سامعین دی وقار، میں عرض کرتا رہتا ہوں اپنی ویڈیوز میں کہ دعاؤں کا مرکز و محور آپ کے ماں اور باپ کی ذات ہے، سب سے بڑے پیر و مرشد آپ کے ماں اور باپ کی ذات ہے، سب سے بڑا آستانہ آپ کے ماں اور باپ کی دہلیز ہے، اور ہم دعائیں اور سکون باہر سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور گھر میں ہمارے ماں اور باپ ہم سے ناراض بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک اور بات بتاتا چلوں، یاد رکھنا، جو والدین اپنی اولاد کی ڈر کی وجہ سے دل میں خوف رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اولاد کے ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد سے بات کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ کہیں اولاد ہمیں جھڑک نہ دے، غصہ نہ ہو، بحث نہ شروع کر دے، تو سامعین دی وقار، ایسی حالت میں رب ذوالجلال اس اولاد کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ سوچئے تو صحیح، وہ خوش قسمت اولاد کون سے ایسی اولاد ہے جو روز اپنے ماں اور باپ کے ساتھ جا کر بیٹھتی ہے، روز ماں اور باپ کے کمزور جسم کے جو ہے مٹھیاں بھرتی ہے، ماں اور باپ کے ساتھ اپنا آدھا گھنٹہ یا اس سے بھی کم وقت بتاتی ہے۔ ماں اور باپ کے ساتھ کون سی خوش قسمت ایسی اولاد ہے جو اپنے راز شیئر کرتی ہے، یا بڑے سے بڑا ہو یا چھوٹے سے چھوٹے کام کا مشورہ کرتی ہے۔ اولاد کے لیے والدین تو چاہتے ہیں وہ ہم سے بھی 2 قدم آگے ہوں، لیکن ہم ان سے صرف مشورہ ہی کر لینا کہ ہمیں آپ اس بات کا اجازت دیں یا مشورہ دیں تو وہ سر ہلا دیں گے نا، تو میرے رب ذوالجلال کی کرم نوازیاں اور اس وحدہ لا شریک کی مہربانیاں اس اولاد کے اس کام میں شامل ہو جائیں گی۔ لیکن سامعین دی وقار، سب سے بڑا کائنات کا مشکل ترین کام میرے ظرف اور میرے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ ماں اور باپ جس اولاد کے دنیا کو چھوڑ چکے، وہ اگر ان کی قبر پر جائے اور اس قبر سے اٹھ کر واپس آنا، یہ کائنات کا عظیم ترین مشکل کام ہے۔ بجائے یہ کہ والدین دنیا سے جائیں تو ناراض چلے جائیں، تو پھر اولاد زمانے کی خاک چھانتی پھرے۔ جن کے والدین سلامت ہیں وہ ان کے لیے پیر و مرشد سے کم نہیں، بلکہ ان کی ہاں میں رب کی ہاں، ان کی نا میں رب کی نا ہے، ان کی رضا میں رب رسول کی رضا ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ وہ والدین سے دعائیں لے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہمارے سبسکرائبر جو دوست احباب ہوں گے، اگلی ویڈیوز اسی موضوع سے جڑی ہوئی سماعت فرمائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔